پہلی روایت حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں، مجھ کو خبر دیجئے کہ سب اشیاء سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز پیدا کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے یعنی اپنے نور کے فیض سے پیدا کیا، پھر وہ نور قدرت الہی سے جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا سیر کرتا رہا، اور اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ بہشت تھی، نہ دوزخ تھی، اور نہ فرشتہ تھا، اور نہ آسمان تھا، اور نہ زمین تھی، اور نہ سورج تھا، اور نہ چاند تھا، اور نہ جن تھا، اور نہ انسان تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے 4 حصے کیے، اور ایک حصے سے قلم پیدا کیا، اور دوسرے سے لوح، اور تیسرے سے عرش۔ اس حدیث سے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اول الخلق ہونا ثابت ہوا۔ دوسری روایت حضرت ارباز بن ساریہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں حق تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین ہو چکا تھا، اور حضرت آدم ان کا پتلا بھی تیار نہ ہوا تھا، بلکہ حضرت آدم کے پتلا ہونے سے پہلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت حق تعالیٰ کے نزدیک مقرر ہو چکی تھی۔ تیسری روایت حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے نبوت کس وقت ثابت ہو چکی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت میں آدم روح اور جسد کے درمیان میں تھا، یعنی ان کے تن میں جان بھی نہ آئی تھی۔ چوتھی روایت شامی سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کب نبی بنائے گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم اس وقت روح اور جسد کے درمیان میں تھا جبکہ مجھ سے میثاق یعنی نبوت کا لیا گیا، جیسا کہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 14,000 برس پہلے اپنے پروردگار کے حضور میں ایک نور تھا۔